السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے کافیہ، جس کا پورا نام کافیہ کروڈا ہے۔ یہ کافی سے تیار کی جاتی ہے، جو کافی عموماً چائے کی طرح ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ جو ہومیوپیتھی کی ادویات جن جن چیزوں سے تیار کی جاتی ہیں اس کے اندر جو خصوصیات ہیں، وہی خصوصیات اسی دوائی کے پیشنٹ کے اندر بھی، مریض کے اندر بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ کافی کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہیں، کافی ہم کب استعمال کرتے ہیں، کافی کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، یا کافی پینے کے بعد ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے، تو وہ تمام خصوصیات اس پیشنٹ کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ کافیہ کروڈا کا ہوتا ہے۔ کافی ایک سٹریس بسٹر ہے۔ ہم جب بھی کبھی کام پہ ہوں، باہر ہوں، تھکن محسوس کریں، یا ہمیں بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، یا اکثر لوگ جو ہے وہ کام کے دوران کافی کا اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تھک گئے ہیں یا ان کی توجہ قائم نہیں رہتی، تو اس کے لیے کافی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے پینے کے بعد جو ہے وہ تھکن دور ہو جائے گی، انسان فریش محسوس کرتا ہے، اور اس کی انزائٹی اور پریشانی اور جو تھکن جو تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافیہ کا پیشنٹ کے اندر بھی کافی اسٹرانگ اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس کے اندر پریشانیوں کو، تکلیفوں کو جھیلنے کا، ان کو برداشت کرنے کا بہت زیادہ اسٹیمنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی پریشانیوں کے باوجود بھی اپنی نیچر سے ہٹتا نہیں ہے۔ اگر کسی کی طبیعت ہے کہ وہ بہت زیادہ چیئرفل ہے، ہنستا مسکراتا رہتا ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی پریشانی آ جائے، اس کی فیملی ممبر بیمار ہو گیا ہے، یا اس کی کوئی ایسی بری خبر اسے سننے کو ملی ہے، تو وہ اس کے چہرے پہ اسی طرح ہی مسکراہٹ رہے گی، اسی طرح ہی وہ ہنستا رہے گا جس طرح کہ وہ اپنی اس واقعے سے پہلے، یا اس واقعے سے پہلے، یا اس چیز سے پہلے، یا جو اس کی نیچر ہے اسے جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ یعنی کہ سٹریس کے دوران بھی ہنستا مسکراتا رہے گا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر پریشانی کو جھیلنے کا اس کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے۔ لوگوں میں گھل مل جاتا ہے، اور جس طرح کافی کو جب ہم بناتے ہیں، اس کو دودھ میں اور پانی میں ڈالتے ہیں، اس کے جب گرم کر کے جو ہمیں خوشبو آتی ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں کہ وہ بہت ایک اسٹرانگ خوشبو ہے، ہم سب کو وہ خوشبو اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح ہی جب بھی یہ کسی مجلس میں، کسی پارٹی میں لوگوں کے پاس جائے گا، تو تمام لوگ اس کی موجودگی سے ان کو خوشی محسوس ہوگی۔ اس میں اسٹرانگ اور سینسٹیو ہے۔ دانت درد کے لیے بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ دانت ہمارے جسم کا سب سے مضبوط ترین حصہ ہے، اور جب بھی کبھی اس میں درد ہو تو بہت زیادہ درد ہوتی ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسٹرانگ اور سینسٹیو۔ اب کچھ انسیڈنٹس یا پیشنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کافیہ کا پیشنٹ کس طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک کیس ہے کہ جس کے اندر ایک خاتون کا جو اس کا میاں تھا، وہ کسی حادثے میں یا کسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، اور اس نے دوبارہ شادی کی، اور وہ جو خاتون ہے وہ کافیہ کی پیشنٹ ہے، اور جو اس عورت نے دوبارہ شادی کی، اور جس شخص سے اس کی شادی ہوئی وہ بہت زیادہ سخت طبیعت کا تھا، اس کو مارتا تھا، اور اس عورت کے منہ پر ایک لفظ تک نہیں آتا تھا اس کے بارے میں، اور وہ اس چیز کو برداشت کرتی تھی۔ دوسرا جو کیس ہے وہ ہے ایک وکیل کا۔ ایک وکیل، خاتون وکیل جو ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، اور وہ
کسی وجہ سے بہت کسی پریشانی میں پڑے اور وہ بیمار ہو گیا، اور وہ جو پیشنٹ تھی کافیہ کروڑا کی، اس کے چہرے پہ اپنے بیٹے کی تکلیف کے باوجود بھی جو تھی وہ مسکراہٹ رہتی تھی، وہ اسی طرح ہی ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اس نے اپنی پریکٹس جو تھی وہ تمام چھوڑ دی، اتنا اس کے اندر جو تھا وہ طاقت تھی کہ، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ جو تھی وہ اس کے بیٹے کی تکلیف کے دوران بھی جو تھی وہ برقرار رہی، اور وہ چیزوں کو جھیلتی رہی اور اس کو برداشت کرتی رہی۔ اسی طرح ایک اور ہے، ایک خاتون جن کی عمر 56 سال تھی اور میرڈ تھی، اور ان سے جب پتہ کیا گیا، بات کی گئی کہ ان سے پتہ چلا کہ ان کی ساس تب بھی شروع سے لے کے اب تک کچن میں اور مختلف گھر کی الماریوں کو جو تھی وہ لاک کر دیتی تھی تاکہ وہ چیزیں نہ لے سکیں۔ ان کا مقصد صرف ان کو تکلیف پہنچانا تھا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو میری ساس ہیں۔ اور دوسری ہی طرف اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنے بیٹے کی شادی کے وقت جب وہ کرنا چاہتا تھا، وہ لو میرج تھی، تو اس کے دوران میں کھڑی ہوگی، میں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور میں نے اس کی جو تھی وہ شادی جو تھی وہ اس لڑکی سے کروا دی۔ تو اس میں آتی ہے کہ تکالیف جو کہ ڈومینیشن سے یا تکالیف پیدا ہوتی ہیں، اس میں ڈومیننس بھی پائی جاتی ہے۔ کارسینوسین کے پیشنٹ کے اندر اور کافیہ کے پیشنٹ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دونوں میں ایک جیسی ہیں، لیکن کافیہ اور کارسینوسین کے اندر بہت ایک واضح علامت ہے۔ کارسینوسین کا اور کافیہ کے پیشنٹ دونوں ڈومیننٹس ہوتے ہیں، دونوں انکریجنگ ہوتے ہیں، دونوں چل ہیں، اسمائلنگ بیہیویئر ہوتا ہے، ہائی اسپریٹڈ ہوتے ہیں، ہارمونی لونگ ہوتے ہیں، اور نیچر کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک سب سے علامت جو کافیہ کی ہے، جو اس کو کارسینوسین سے الگ کرتی ہے، کارسینوسین کا پیشنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، کافیہ کا پیشنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے جو کہ کارسینوسین کا پیشنٹ نہیں برداشت کر سکتا۔ بالکل اسی طرح ہی دیکھا جائے، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جس چیز سے دوائی تیار کی جاتی ہے اس میں وہ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ جس طرح کافی کو تیار کرنے کے لیے اس کے دانوں کو، جو انگلش میں بینز کہتے ہیں، توڑنے کے لیے مشین کا استعمال کیا جاتا ہے، مشین کو توڑ کے پاؤڈر بناتے ہیں، اسی طرح ہی اسی طرح کی سٹریس اور اسی طرح کی فورس سے آپ کافی کا کے پیشنٹ کو جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح ہی گھل جائے گا پانی کے اندر۔ یہ ایک خصوصیت ہے، یہ ایک اس کا کریکٹرسٹکس ہے جو کہ جس چیز سے کافیہ تیار کی جاتی ہے، جو کہ اس پیشنٹ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن کافیہ کے پیشنٹ کو توڑنا یا اس کو ڈسارٹ کرنا یا اس کو تکلیف دے کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو چھین لینا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس طرح سے تھی کہ کافیہ دوائی کے بارے میں چند ایک جو تھیں وہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر تو مجھے مزید انفارمیشن کافیہ کے بارے میں ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ بھی اس پہ کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوائی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔